بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج تمام دن پاکستان میں سیاسی تبدیلی اور بالخصوص حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بہت سارے موضوعات کے اوپر گفتگو زیر بحث رہی، اور یہ جو گفتگو ہے یہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بھی سنائی دی گئی اور حکومتی حلقوں میں بھی دبے دبے سہمے سہمے لب و لہجے کے ساتھ مختلف باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ دوسری جانب آج شام میں پی ڈی ایم کی حکومت اور جو میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے یہ اطلاعات ریلیز کی گئیں کہ جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ جو ہے ناکام ہو گئی ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ارلی الیکشن کے حوالے سے کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی۔ اور یہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی اطلاعات بھی دیکھی ہوں گی، اور پھر ان کے اوپر بھی مختلف ڈبیٹس ہوتی رہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو پارلیمنٹ کے اندر آج جو ماحول تھا اور جو پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو کیفیٹیریا کا ماحول تھا، وہ کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر جو وفاقی وزراء کا جو اظہار خیال، اختر مینگل کے گلے شکوے، ریاض پیر زادہ جو ہے فیڈرل منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کا جو انداز خطاب تھا اور جو انہوں نے گلے شکوے کیے وہ بھی سب کے سامنے تھے۔ خواجہ آصف نے سوات کی سچویشن کو لے کر بات چیت کا آغاز کیا، اور پھر اس پہ انہوں نے جس انداز میں بات چیت کو آگے بڑھایا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور ڈیفنس منسٹر جس بے بسی کے عالم میں جو گفتگو کر رہے تھے اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ بھی ساری جو ہے لائیو ان کی تقریر مختلف میڈیا چینلز کے اوپر دکھائی گئی۔ شیری رحمان کا بھی جو لب و لہجہ تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ حکومت کا ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جو اطلاعات تھیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ اب تعلقات نہیں ہیں یا وہ عشیرواد نہیں ہے جو تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک حاصل تھی، جس کا اظہار میں نے بھی اپنے جو سب سے آخری وی لاگ تھا اس میں یہ کیا تھا کہ بہت سی چیزیں اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھیں، کہ ایک ایسا گھوڑا جو لوزر ہے، جو ریس میں دوڑ نہیں سکتا یا بہت پیچھے ہے، اس کے اوپر کبھی بھی طاقتور حلقے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کبھی ایسے گھوڑے پر ہاتھ نہیں رکھتی جو ریس میں مقابلہ کرنے کی یا ریس جیتنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے، پی ڈی ایم نے پچھلے 6 مہینوں کے اندر ایک کنگز پارٹی کا کردار ادا کیا، جو کسی بھی الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے ہمیشہ سے جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں دنیا بھر کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، وہ ایک کنگ پارٹی تشکیل دیتی ہے جس کے اندر مختلف الخیال لوگوں کو جن کے ووٹ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے ایک پلیٹ فارم پہ، تاکہ ان کو اکٹھا کر کے پھر کسی اور جس کو شکست دینی ہو یا جس کو گرانا ہو یا جس کو گھٹنوں کے بل پھینکنا ہو یا جس کو چاروں شانے چت کرنا ہو، اس کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان تھا، تو اس کے خلاف اب جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اے این پی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، یہ ساری جماعتیں جو ہیں کہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ نظریات نہیں ملتے، لیکن یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، ان کے نظریات الگ، ان کے افکار الگ، ان کا طرز سیاست الگ، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دیرینہ دشمنی کا کردار ادا کرتے تھے سیاست میں، لیکن یہ سارے اکٹھے ہوئے پیچھے کسی کی ایک اشیر بات تھی جس کی وجہ سے پھر انہوں نے حکومت بھی بنائی۔ اور ابھی بھی ایم کیو ایم ہو، پاکستان مسلم لیگ قائد کے ریاض پیر زادہ نے جس انداز میں گلے شکوے کیے، پھر جو معاملات ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل نے ایک دو پھر ایوان میں کھڑے ہو کر اسی انداز کے اندر جس طرح سے تحریک انصاف کے اتحادی تھے اور جب ان سے الگ ہونا تھا تو انہوں نے اسی لب و لہجے کے ساتھ اسی طرح کی ایک فہرست اٹھا کر اسی طرح لہرائی اور پھر تقریر کی، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ اپوزیشن بینچوں پر چلے گئے، جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ میں پہلے ان بینچوں پہ تھا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر آیا، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہیں، کچھ نہیں بدل رہے، تو اب بتائیں میں کدھر جاؤں۔ تو یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو ایم کیو ایم بھی جس انداز کے اندر گلے شکوے کر رہی ہے کہ یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے، اس کی بڑی واضح نشاندہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی
وہ مسلسل ساتھ ساتھ اس کو آپ پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اتحادیوں کی، ان کو آپ الگ الگ سے مت دیکھیے گا، ان کو ایک ساتھ دیکھیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر نیب کی جو ترامیم ہے اس کے حوالے سے آج بھی دلائل جاری رہے، ریمارکس بھی آتے رہے، اور اب نیکسٹ ویک منڈے کو جو ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہوگی اگلی۔ اب اس ہیئرنگ کے اندر جج صاحبان کی یہ ریمارکس کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو استثناء حاصل ہو، یہاں تک کہ یونین کونسل تحصیل کونسل کے چیئرمین کو بھی استثناء دے دیا گیا کہ اس کے خلاف بھی نیب کارروائی نہیں کر سکتا، تو پھر کس کے خلاف کر سکتا ہے؟ یہ ریمارکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور بڑے الارمنگ بھی ہیں ان خاص طور پہ حلقوں کے لیے جنہوں نے نیب ترامیم کے ذریعے سے ریلیف حاصل کیا تھا، تو ان کے لیے بڑے الارمنگ ریمارکس ہیں۔ دوسری طرف قومی احتساب بیورو نے جتنے بھی مقدمات احتساب عدالتوں سے واپس لیے ہیں وہ سب کے سب اب ان کو سابق وزرائے اعظم ہیں، سابق صدر پاکستان ہیں، سابق جو ہیں کہ وفاقی وزراء ہیں، سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، سابق صوبائی وزراء ہیں، ان سب کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے ان کا ریکارڈ جو ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے، فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں اور وہ سپریم کورٹ کو دی جائیں گی، اور سپریم کورٹ کے اگلے حکم نامے کا انتظار کیا جائے گا کہ اب یہ نیب نے خود ان کے اوپر کارروائی دوبارہ شروع کرنی ہے یا ان کو کسی اور محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ کلین چٹ سب کو دے دی گئی ہے اور کرپشن سب کے لیے آزاد ہوگی، میرا خیال ہے ویسی صورتحال نہیں ہوگی۔ دوسری بات، زرداری صاحب کے خلاف جو جتنے بھی پرانے کیسز تھے جن میں احتساب عدالتوں نے ان کو بری کیا تھا اور پھر نیب نے ہائی کورٹ میں ان کے خلاف اپیلیں کی ہوئی تھیں، تو وہ اب نیب ان ترامیم اور ان ساری صورتحال کے بعد وہ بھی واپس لے لی، اور زرداری صاحب کے اوپر بھی نیب جو ہے مہربان ہوا ہے کہ ان کو بھی ابھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو پھر یہ اس سے پہلے جو ہے ہائی کورٹ سے یہ سارے معاملات بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ میں تاخیر ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ معاملات وہیں رک جائیں گے جہاں پہ یہ جس سٹیج کے اوپر ہیں، تو اس کے اوپر دوبارہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال کے اندر اب جو معاملات ہیں سارے کے سارے وہ جا کس طرف رہے ہیں، تو وہ حکومتی حلقوں کے اندر آج یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں واشنگٹن سے واپس آ گئے ہیں، لندن براستہ ہو کر آئے ہیں، نواز شریف صاحب کو ساری صورتحال کا بریف کیا ہے۔ جو امید لے کر گئے تھے واشنگٹن سے وہ ان کو میسر نہیں آئی۔ ابھی ورلڈ بینک UNDP اپنی اسسمنٹ رپورٹ بنائیں گے، پھر نومبر میں اپنی اینول میٹنگ کے بعد IMF جو ہے کہ وہ اپنا جائزہ مشن بھیجے گا، تو اتنا ٹائم اکنامکلی بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈار صاحب بھی اب جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو اتنی بری حالت کے اندر، تباہی کی حالت کے اندر ملی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ تو الٹیمیٹلی نہ صرف ان کا دورہ ناکام رہا بلکہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے بھی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال لیا ہے۔ ڈالر کو کچھ دن مینیج کیا گیا لیکن اب ہر روز دوبارہ وہ 1 روپے 90 پیسے 80 پیسے 70 پیسے دوبارہ جو ہے کہ اوپر جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ریمیٹنسز کی کمی ہے، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں کہ وہ ہر ہفتے 30 سے 35 کروڑ ڈالر کم ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ڈالر کا ریٹ آپ گرائیں گے بھی تو اس کا مطلب مارکیٹ کے اندر مینوپولیشن کر رہے ہیں، آپ مزید انجیکٹ کر رہے ہیں ڈالر، اور وہ انجیکٹ آپ اسٹیٹ بینک سے ہی لے کر کریں گے تو آپ کے ریزروز اور گر جائیں گے، LCs پہلے نہیں کھل رہی، اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے کہ پریکٹیکلی اکنامکلی جو ہے وہ ایک بلاکڈ ہوا پڑا ہے، اور ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے فوری طور کے اوپر کوئی اقدامات ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ سارے مل کر الٹیمیٹلی اب یہ معاملات ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح پارلیمنٹ میں لایا جائے، ون ون سچویشن کریٹ کی جائے، حکومت بھی کہے جی اچھا جی یہ پارلیمنٹ میں آ گئے تو انہوں نے پارلیمنٹ کا احترام کیا تو ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پہلے مہینے کا اعلان کر دیں جی فلاں مہینے میں الیکشن ہوں گے اور فلاں مہینے میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو پھر ہم آ جائیں گے بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کی جلدی جو ہے کہ وہ ذرا نیچے اترتی ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد صورتحال جو ہے کہ الیکشن کی طرف کب جو ہے کہ چیزیں ساری واضح کھل جاتی ہیں۔ ابھی کافی چیزیں کھل تو گئی ہیں لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کب سارے جو لوگ ہیں اس ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، نہ صرف دل سے بلکہ زبان سے بھی، اور پھر الیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔